انڈکشن سٹو کی تاریخ ہندوستان میں عالمی پس منظر۔ انڈکشن کھانا پکانے کی ٹیکنالوجی 20ویں صدی کے شروع میں سامنے آئی۔ پہلے پیٹنٹ 1906 برطانیہ اور 1909 جرمنی میں درج ہوئے۔ 1933 میں شکاگو ورلڈ فیئر میں اس کی نمائش ہوئی، لیکن مہنگی اور عملی مسائل کی وجہ سے عام نہ ہو سکی۔ جدید انڈکشن سٹو 1970 کی دہائی میں امریکہ میں ویسٹنگ ہاؤس نے متعارف کرایا، جیسے کول ٹاپ انڈکشن رینج 197 سے -1973 میں۔ اس کے بعد یورپ اور ایشیا میں 1980 سے 2019 کی دہائی سے استعمال بڑھا، کیونکہ یہ توانائی بچاتی ہے، 85 سے 90% مؤثر، تیز ہے اور محفوظ، کوئی کھلا شلا نہیں۔ ہندوستان میں آمد اور ابتدائی دور 2000 کی دہا۔ انڈکشن سٹو 2000 کی دہائی کے شروع یا وسط میں ہندوستان میں داخل ہوئے۔ اس وقت شہری علاقوں میں بجلی کی بہتر دستیابی، شہری اور سستے چائنیز اور مقامی ماڈلز کی آمد کی وجہ سے یہ دستیاب ہوئے۔ ابتدائی طور پر یہ اعلیٰ آمدنی والے گھرانوں اور شہری علاقوں جیسے ممبئی، دہلی، بنگلور، کولکتہ میں مقبول ہوئے۔ مقبول برانڈز پجن، اسٹووکرافٹ، پریسٹیج، فلپس، اوشا، ہاکنز وغیرہ نے پورٹیبل سنگل برنر ماڈل متعارف کرائے، جو 1500 روپے سے 3000 میں دستیاب تھے۔ یہ اکثر گیس سٹو کے ساتھ بیک اپ یا اضافی کھانا پکانے کے لیے استعمال ہوتے تھے، جیسے سبزیہاری ہوٹلوں، ہاسٹلوں میں۔ دیہی علاقوں میں استعمال کم تھا کیونکہ بجلی کی عدم استحکام، لکڑی، گوبر کے ایندھن اور گیس سلنڈر سبسڈی والے کی دستیابی زیادہ تھی۔ 2001 سے 2016 کے آس پاس کچھ ریاستوں جیسے ہماچل پردیش میں پائلٹ پروجیکٹس چلائے گئے جہاں ہزاروں گھرانوں کو انڈکشن سٹو دیے گئے، لیکن بنیادی طور پر گیس کی جگہ نہیں لے سکے، زیادہ تر بیک اپ کے طور پر استعمال ہوئے۔ ترقی اور مرکزی دھارا میں داخلہ 2010 کی دہائی سے 2020 کی دہائی 2010 کی دہائی کے آخر سے تیزی سے پھیلاؤ۔ مارکیٹ میں سالانہ فروخت 2018 سے 2019 تک تقریباً 40 لاکھ یونٹس تک پہنچی، تقریباً 10% CAGR۔ کم بجلی کی شرح والے علاقوں میں 3 روپے -5 فی یونٹ یہ گیس سے سستا یا برابر ہو گیا۔ بھارتی کھانے میں لوہے، سٹیل کے برتن عام ہونے کی وجہ سے مطابقت اچھی رہی۔ 2023 میں بیورو آف انرجی ایفیشنسی (BEE) نے انڈکشن سٹو کے لیے سٹار ریٹنگ متعارف کی تاکہ مؤثر ماڈلز کو فروغ ملے۔ حالیہ دور 2020 کی دہائی، خاص طور پر 2025 سے 2026۔ 2020 کی دہائی میں انڈکشن سٹو ہندوستان میں مرکزی دھارا بن گئے۔ شہری اور نیم شہری گھرانوں میں عام، کئی جگہوں پر بنیادی یا دیکھتے ہوئے چولہے کے طور پر۔ 2026 میں خاص طور پر ابتدائی مہینوں میں گیس کی قلت کے خدشات، مشرق وسطی تنازعات کی وجہ سے مانگ میں بہت بڑا اضافہ ہوا۔ ایمیزون جیسے پلیٹ فارمز پر 30 گنا سے زیادہ فروخت سٹاک ختم ہو گئے۔ آف لائن دکانوں میں بھی سپلائی میں تاخیر۔ حکومت کی جانب سے صاف کھانا پکانے، کلین کوکنگ اور بجلی پر مبنی کھانا پکانے کو فروغ جیسے سولر اور مؤثر آلات کے پروگرامز بھی مددگار رہے۔ موجودہ صورتحال 2026 تک ہندوستان اب دنیا کے سب سے بڑے انڈکشن ککر مارکیٹس میں سے ایک ہے۔ شہری علاقوں میں بہت عام، تجارتی باورچی خانوں، سبزیہاری ریسٹورنٹس وغیرہ میں بھی استعمال۔ دیہی علاقوں میں اب بھی کم، کیونکہ گرڈ کی مسئلہ ہے۔ 2000 کی دہائی میں نایاب درآمد شدہ چیز سے لے کر 2026 میں گیس کی کمی پر پینک خریداری تک، یہ ہندوستان کی توانائی کی تبدیلی LPG سے بجلی کی طرف کی عکاسی کرتا ہے۔ انڈکشن سٹو کا بھارتی کمپنیوں میں تاریخ، عالمی پس منظر۔ انڈکشن کوکنگ کی ٹیکنالوجی کی ابتدا 20ویں صدی کے اوائل میں ہوئی تھی۔ 1909 میں پہلا پیٹنٹ جاری ہوا۔
ہوا جو برقی مقناطیسی میدان کے ذریعے برتن کو گرم کرنے پر مبنی تھا۔ 1933 میں شکاگو کی ورلڈ فیئر میں فرجڈیر جنرل موٹرز کا حصہ نے اس کی پہلی عوامی نمائش کی، تاہم تجارتی استعمال 1971 میں ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک کارپوریشن کی طرف سے کول ٹاپ انڈکشن رینج کے نام سے متعارف ہوا۔ یہ ٹیکنالوجی گیس یا روایتی الیکٹرک سٹو سے زیادہ محفوظ، تیز اور توانائی کی بچت کرنے والی تھی۔ بھارت میں انٹری اور ترقی۔ بھارت میں انڈکشن ککرز 2000 کی دہائی کے آغاز میں متعارف ہوئے جب ایل پی جی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور شہری طرز زندگی کی تبدیلیوں نے متبادل تلاش کرنے کی ضرورت پیدا کی۔ ابتدائی طور پر یہ درآمد شدہ تھے، لیکن جلد ہی مقامی کمپنیوں نے پیداوار شروع کی تاکہ بھارتی کھانوں جیسے دال، روٹی، چاول کے لیے موزوں بنایا جا سکے۔ پہلی بڑی بھارتی کمپنی جو انڈکشن ککرز لانچ کرنے والی تھی ٹی ٹی کے پریسٹیج تھی۔ 2009 میں اس نے بھارتی مینیو آپشنز جیسے ڈوسا، ادھرو، پراٹھا والے انڈکشن کوک ٹاپ متعارف کروائے جو خاص طور پر بھارتی کھانوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ یہ لانچ پریسٹیج کی کل کچن سولوشنز کی طرف توسیع کا حصہ تھا جو 1955 سے پریشر ککرز بنانے والی مشہور کمپنی ہے۔ اس کے بعد دیگر بھارتی کمپنیوں نے مارکیٹ میں قدم رکھا۔ ہیولز 2013 میں اپنے انڈکشن کوک ٹاپ لانچ کیے جو ڈیجیٹل کنٹرول اور سرج پروٹیکشن کے ساتھ آئے۔ بجاج الیکٹریکلز 2010 کی دہائی میں داخل ہوئی، سستی ماڈلز پر فوکس کے ساتھ۔ سن فلیم اور اسٹوو کرافٹ مقامی برانڈز جو 2010 میں مقبول ہوئے، خاص طور پر کم قیمت والے آپشنز۔ بٹرفلائی گنڈھی ماٹھی جنوب بھارت میں مضبوط 2012 سے میں لانچ۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں جیسے فلپس، پیناسونک اور ورلپول بھی 2010 کی دہائی میں مارکیٹ میں آئیں، لیکن بھارتی برانڈز نے مقامی ضروریات جیسے ہندی انگیلی میں آواز وصل کاؤنٹر کو ترجیح دی۔ مارکیٹ کی ترقی اور اثرات۔ 2000 کی دہائی کے آخر سے مارکیٹ تیزی سے بڑھی۔ 2020 میں بھارتی ہاؤس ہولڈ انڈکشن کوک ٹاپ مارکیٹ کی مالیت 1.31 بلین امریکی ڈالر تھی جو 2027 تک 2.30 بلین تک پہنچنے کی توقع ہے۔ 8.4% CAGR۔ اس کی وجوہات شامل ہیں ایل پی جی کی قیمتیں بڑھنا اور سلنڈر کی کمی، شہری گھرانوں میں کام کرنے والی خواتین کی تعداد میں اضافہ جو تیز کھانا پکانے کی تلاش میں ہیں، صاف ستھرا، بے بو اور محفوظ کھانا پکانا، دیہی علاقوں میں پروگرامز جیسے 2015 میں 4000 گھرانوں میں انڈکشن سٹو کی تقسیم، تاہم دیہی اور کم آمدنی والے گھرانوں میں قبولیت کم ہے، صرف 5% الیکٹرک پینیٹریشن کیونکہ بجلی کی دستیابی اور ابتدائی لاگت مسائل ہیں۔ حالیہ ایل پی جی بحران 2026 نے انڈکشن کی طلب مزید بڑھا دی ہے جس سے آسٹورز سے سٹاک ختم ہو گئے ہیں۔ آج پریسٹیج، ہیولز اور بجاج جیسی کمپنیاں مارکیٹ لیڈر ہیں جو اسمارٹ فیچرز، ایپ کنٹرول، ملٹی زون والے ماڈلز لے کر آ رہی ہیں۔ یہ تبدیلی بھارتی کچن کو چولہے سے انڈکشن تک لے گئی ہے جو آزادی کے بعد سے عورتوں کی زندگیوں کو آسان بنا رہی ہے۔ انڈکشن کوک ٹاپ کی اقسام۔ انڈکشن کوک ٹاپ ایک جدید کھانا پکانے کا آلہ ہے جو برقی مقناطیسی میدان کی مدد سے برتن کو براہ راست گرم کرتا ہے۔ یہ گیس یا روایتی الیکٹرک سٹو سے زیادہ محفوظ، تیز اور توانائی کی بچت کرنے والا ہوتا ہے۔ انڈکشن کوک ٹاپ کی مختلف اقسام دستیاب ہیں جو استعمال، سائز اور تنصیب کی بنیاد پر تقسیم کی جاتی ہیں۔ ایک پورٹیبل انڈکشن کوک
कुकटॉप पोर्टेबल इंडक्शन कुकटॉप तफसील ये छोटे साइज के होते हैं और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए जा सकते हैं। आम तौर पर एक या दो बर्नर्स वाले होते हैं। फवाइद सुस्ती आसान तनसीब बस प्लग ऑन करें। छोटे घरानों या कैंपिंग के लिए मौजूद नुकसानात महदूद बर्नर्स मुस्तकिल इस्तेमाल के लिए कम मुनासिब। भार 2 बुलेट इन इंडक्शन कुकटॉप बिल्ट इन इंडक्शन कुकटॉप तफसील ये किचन काउंटर में फिट किए जाते हैं और 2 से 5 बर्नर्स वाले होते हैं। जदीद मॉडल्स में टच कंट्रोल सेंसर्स और मल्टी जोन हटिंग होती है। फवाइद खूबसूरत डिजाइन मुस्तकिल तनसीब बड़े घरानों के लिए आइडियल। भारतीय खानों जैसे तंदूर या दाल के लिए मौजूद नुकसानात महंगी तनसीब कम अज कम 4 से 5 इंच की जगह दरकार। भारतीय मार्केट में मिसालें एलिका 4 बर्नर टेबल हॉब टॉप सनफ्लेम इंडक्शन हॉब कीमत 10,000-30,000 रुपए। 3 काउंटर टॉप इंडक्शन कुकटॉप काउंटर टॉप इंडक्शन कुकटॉप तफसील ये बुलेट उनकी तरह काउंटर पर रखे जाते हैं लेकिन मुस्तकिल फिक्स नहीं होते। आम तौर पर 2 से 4 बर्नर्स वाले होते हैं और घूमने वाले कंट्रोल्स रखते हैं। फवाइद लचकदार तनसीब की जरूरत नहीं मुतवस्सित साइज के किचन के लिए बेहतरीन। नुकसानात जगह ज्यादा लेता है पोर्टेबल से बड़ा होता है। भारतीय मार्केट में मिसालें बटरफ्लाई इंडक्शन कुकटॉप ग्लेन 2 बर्नर ओरिएंट इलेक्ट्रिक कीमत 5,000-15,000 रुपए। 4 डोमिनो इंडक्शन कुकटॉप डोमिनो इंडक्शन कुकटॉप तफसील ये मॉड्यूलर डिजाइन वाले होते हैं जहां अलग अलग यूनिट्स जैसे एक बर्नर गर्ल या वार्मर को जोड़ा जा सकता है। बुलेट इन स्टाइल में इस्तेमाल होते हैं। फवाइद हसब जरूरत मुख्तलिफ खाना पकाने की जरूरियात के लिए। नुकसानात पेचीदा तनसीब और महंगा। भारतीय मार्केट में मिसालें बॉस डोमिनो सीरीज सीमेंस मॉड्यूलर हॉब कीमत ब्रांड्स। 5 स्मार्ट इंडक्शन कुकटॉप स्मार्ट इंडक्शन कुकटॉप तफसील जदीद टेक्नोलॉजी वाले जो ऐप के जरिए कंट्रोल होते हैं। वाई फाई ब्लूटूथ और आवाज कंट्रोल जैसे अलेक्सा रखते हैं। मल्टी जोन हटिंग और ऑटो शट ऑफ फीचर्स होते हैं। फवाइद सारिफ 2 तवानाई की बचत भारतीय खानों के लिए परी सीट मेन्यू जैसे ऑटो बिरयानी मूड। नुकसानात सबसे महंगा इंटरनेट की जरूरत। भारतीय मार्केट में मिसालें फिलिप्स कनेक्टेड IFB स्मार्ट हॉब प्रेस्टीज स्मार्ट इंडक्शन इंतखाब की तजावीज। छोटे घराने पोर्टेबल या काउंटर टॉप मुंतखब करें। बड़े किचन बुलेट उन या स्मार्ट बजट 2 रुपए और सफर पैसे से शुरू प्रीमियम के लिए 50,000 तक। गौर तलब बातें वोल्टेज 220-240 वोल्ट्स भारत के लिए बर्तन की मुताबिकत लोहे या स्टील के और वारंटी 1 से 2 साल। ये अक़साम भारतीय मार्केट जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़न पर दस्तयाब हैं और LPG की बढ़ती कीमतें उनकी मकबूलियत बढ़ा रही हैं। मजीद तफसील के लिए मखसूस मॉडल की रिव्यूज चेक करें। इंडक्शन बर्तन की अक़साम इंडक्शन स्टोव पर इस्तेमाल होने वाले बर्तन कुकवेयर को खास तौर पर फर्मीटर मैग्नेटिक मवाद से बनाया जाता है जैसे लोहा या स्टेनलेस स्टील ताकि बरकी मकनातीसी मैदान बराह रास्त बर्तन को गर्म कर सके। आम बर्तन जैसे खालिस एल्यूमीनियम तांबा या शीशा वाले इंडक्शन पर काम नहीं करते इल्ला कि उनका 20 मैग्नेटिक हो। B98 या 5F भारतीय मार्केट में ये बर्तन भारतीय खानों जैसे कढ़ाई तवी फ्राई पैन के लिए डिजाइन किए जाते हैं और ब्रांड्स जैसे प्रेस्टीज हॉकन्स और बोरोसिल दस्तयाब हैं। कास्ट आयरन बर्तन कास्ट आयरन कुकवेयर तफसील खालिस लोहे से बने जैसे सकिल डच ओवन या
کڑھائی، یہ قدرتی طور پر انڈکشن کمپیٹیبل ہوتے ہیں۔ فوائد: لمبی عمر، یکساں حرارت کی تقسیم، صحت مند، آئرن کی مقدار بڑھاتا ہے۔ نقصانات: بھاری، صاف کرنے میں مشکل، زنگ لگ سکتا ہے۔ بھارتی مثالیں: ہاکنز فیوچر کاسٹ آئرن کڑھائی، ٹیلوج کاسٹ آئرن سکلیٹ، درآمد شدہ ₹2 اور صفر پیسے۔ 401F 2 آئرن یا سٹیل پر انمل شیشہ جیسی تہ لگائی جاتی ہے جو رنگین اور چمکدار ہوتا ہے۔ مثال: کسرول یا پریشر ککر۔ فوائد: زنگ سے محفوظ، آسان صفائی، خوبصورت ڈیزائن۔ نقصانات: انمل ٹوٹنے پر خراب ہو سکتا ہے، مہنگا۔ بھارتی مثالیں: بوروسل انیملڈ کڑھائی سے پریسٹیج انیمل پریشر کوکر ₹1 اور 500 پیسے۔ 550 C78 3 اسٹینلیس سٹیل برتن، سٹینلیس سٹیل کوک ویئر۔ تفصیل: 4,30,439 یا 409 گریڈ کا میگنیٹک اسٹینلیس سٹیل ٹرائی پلائی 3 تہوں والا ڈیزائن حرارت کی بہتر تقسیم کے لیے، جیسے فرائی پین، سوپ پین۔ فوائد: پائیدار، زنگ نہیں لگتا، تیز حرارت۔ نقصانات: چپکنے کا مسئلہ، مہنگا۔ بھارتی مثالیں: پریسٹیج ٹرائی پلائی اسٹینلیس سٹیل سیٹ ڈی 4 کاربن سٹیل برتن، کاربن سٹیل کوک ویئر۔ تفصیل: لوہے اور کاربن کا مرکب جیسے ووک یا تندور، ہلکا اور تیز گرم ہوتا ہے۔ فوائد: سستا، ہلکا، بھارتی سٹائل کھانوں جیسے سٹر فرائی کے لیے بہترین۔ نقصانات: سیزننگ، تیل لگانا کی ضرورت، زنگ کا خطرہ۔ بھارتی مثالیں: لوج کاربن سٹیل ووک 5 نان سٹک برتن، نان سٹک کوک ویئر ود انڈکشن بیس۔ تفصیل: میگنیٹک بیس والے نان سٹک کوٹنگ جیسے گرینائٹ یا سلیکون بیسڈ۔ مثال: توی یا فرائی پین۔ فوائد: تیل کی کم ضرورت، آسان صفائی، صحت مند کھانا پکانا۔ نقصانات: کوٹنگ جلدی خراب ہو سکتی ہے، ہائی ہیٹ پر استعمال نہ کریں۔ بھارتی مثالیں: پریسٹیج اومیگا نان سٹک کڑھائی۔ انتخاب کی تجاویز: ٹیسٹ کریں، برتن کا بیس مقناطیسی ہو تو فرج کے دروازے سے چپکے انڈکشن کمپیٹیبل ہے۔ بجٹ: ₹500 سے شروع، سنگل پین تک ₹10 اور صفر پیسے۔ سیٹ: بھارتی استعمال: کڑھائی اور توی کو ترجیح دیں جو ایمیزون یا فلپکارٹ پر دستیاب ہیں۔ غور طلب: فلیٹ بیس، موٹی تہ اور 1 سے 2 سال وارنٹی والے منتخب کریں۔ یہ برتن LPG کی جگہ لے رہے ہیں اور کچن کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے برانڈ کی ویب سائٹ چیک کریں۔ انڈکشن برتن کی صفائی: انڈکشن برتن جیسے کڑھائی، توی، فرائی پین کی صفائی روایتی برتن سے کچھ مختلف ہوتی ہے کیونکہ ان کا بیس باٹم میگنیٹک مواد لوہا یا سٹیل سے بنا ہوتا ہے جو انڈکشن سٹو پر کام کرتا ہے۔ غلط صفائی سے بیس خراب ہو سکتا ہے جو حرارت کی تقسیم کو متاثر کر دے گا۔ ہمیشہ برتن ٹھنڈا ہونے دیں، نرم کپڑا یا سین پو استعمال کریں اور ابریسو کھردرے مواد سے بچیں۔ بھارتی برانڈز جیسے پریسٹیج، ہاکنز یا بوروسل کی ہدایات بھی چیک کریں۔ نیچے مواد کی بنیاد پر تفصیلی طریقے دیے گئے ہیں۔ 1 عام ہدایات: تمام انڈکشن برتن کے لیے ٹھنڈا کریں۔ کھانا پکانے کے بعد برتن کو کم از کم 30 منٹ ٹھنڈا ہونے دیں۔ گرم برتن پر پانی نہ ڈالیں ورنہ بیس پھٹ سکتا ہے۔ لوز گندگی صاف کریں، نرم پلاسٹک سکریپر یا لکڑی کی چمچ سے چپچی ہوئی چیز ہٹائیں۔ ڈش واشر: صرف ڈش واشر سیف برتن جیسے کچھ اسٹینلیس سٹیل استعمال کریں۔ نان سٹک یا کاسٹ آئرن کو ہاتھ سے دھوئیں۔ خشک کریں: صفائی کے بعد فوراً خشک کریں تاکہ زنگ نہ لگے۔ مائکروفائبر کپڑا بہترین ہے۔ قدرتی کلینرز، سرکہ، بیکنگ سوڈا یا لیموں کا استعمال کریں، یہ سستے
چھوٹے اور محفوظ ہیں۔ 2 اسٹینلیس سٹیل انڈکشن برتن کی صفائی۔ طریقہ: گرم صابن والے پانی میں 15 سے 30 منٹ بھگو دیں۔ نرم سین جیم سے گھسائیں۔ چپچی دھبوں کے لیے برتن میں 1 کپ بیکنگ سوڈا اور 1 کپ سرکہ ڈالیں، ابالنے دیں، پھر صاف کریں۔ فوائد: پائیدار ابریسو صاف کرنے والا استعمال کر سکتے ہیں جیسے کوپ اسکربر۔ احتیاط: ہائی ہیٹ پر تیزاب دار چیزیں ٹماٹر نہ ابالیں ورنہ دھبے پڑ جائیں گے۔ چمکدار بنانے کے لیے کریم آف ٹارٹر کا پانی استعمال کریں۔ مثال: پریسٹیج ٹرائی سیٹ ہفتہ وار بیکنگ سوڈا سے صاف کریں۔ 3 نان سٹک انڈکشن برتن کی صفائی۔ طریقہ: ٹھنڈا ہونے پر گرم صابن والے پانی میں بھگوئیں 10 سے 15 منٹ۔ نرم سین سے ہلکے ہاتھ صاف کریں۔ چپچی تیل کے لیے بیکنگ سوڈا چھڑک کر سرکہ ڈالیں، 5 منٹ انتظار کریں، پھر دھوئیں۔ فوائد: کم تیل کی وجہ سے کم گندگی لگتی ہے، فوری صاف ہو جاتا ہے۔ احتیاط: کبھی بھی میٹل اسکریپ یا ابریسو پاؤڈر نہ استعمال کریں ورنہ کوٹنگ نان سٹک لیئر خراب ہو جائے گی۔ ہائی ہیٹ پر خالی نہ چلائیں۔ مثال: پجن گرینائٹ توی ہر استعمال کے بعد فوراً دھوئیں تاکہ جلن نہ ہو۔ 4 کاسٹ آئرن انڈکشن برتن کی صفائی۔ طریقہ: گرم پانی اور نرم برش سے صاف کریں، صابن کم استعمال کریں۔ چپچی چیزوں کے لیے نمک اور تیل کا مکس بنائیں، گھسائیں، پھر گرم پانی سے دھوئیں۔ خشک کرنے کے بعد پتلا تیل کی تہ لگائیں۔ سیزننگ۔ فوائد: قدرتی طور پر نان سٹک بن جاتا ہے اگر اچھی طرح سیزن کیا ہو۔ احتیاط: ڈش واش نہ کریں، صابن سے سیزننگ ختم ہو سکتی ہے۔ زنگ سے بچانے کے لیے ہمیشہ خشک رکھیں۔ مثال: ہاکنز فیوچر کڑھائی، ہفتے میں 1 بار تیل لگائیں۔ 5 کاربن سٹیل انڈکشن برتن کی صفائی۔ طریقہ: کاسٹ آئرن کی طرح گرم پانی، نمک اور برش استعمال کریں، ابالنے کے بعد صاف کریں اور تیل لگائیں، سرکہ سے زنگ ہٹائیں۔ فوائد: ہلکا اور تیز صاف ہوتا ہے۔ احتیاط: سیزننگ کی دیکھ بھال کریں، پانی میں نہ بھگوئیں ورنہ زنگ لگ جائے گا۔ مثال: ونوڈ سٹیل استعمال کے بعد فوراً صاف کریں۔ اضافی تجاویز: روزانہ صفائی ہر استعمال کے بعد کریں تاکہ گندگی نہ جمے۔ دھبوں کی روک تھام: کھانا پکانے کے بعد فوراً پانی ڈالیں اور بھگو دیں۔ بھارتی کچن ٹپس LPG کی جگہ انڈکشن استعمال کرنے والوں کے لیے مسالہ دار کھانوں کی گندگی کے لیے لیموں اور نمک کا استعمال بہترین ہے، سرکہ کی جگہ۔ وارنٹی: غلط صفائی سے وارنٹی ختم ہو سکتی ہے، لہذا برانڈ مینوئل پڑھیں۔ یہ طریقے آپ کے برتن کو لمبی عمر دیں گے اور انڈکشن سٹو کی کارکردگی برقرار رکھیں گے۔ اگر مخصوص برانڈ کا برتن ہے تو مزید تفصیل بتائیں۔